اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی عمر صرف نیکی سے ممکن ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کی عمر میں بیماریاں نہ ہوں اور تکلیفیں نہ ہوں تو وہ نیکی سے ہی ممکن ہے۔ اب اس چیز کو ہم نے سن لیا، مشکات شریف کی حدیث ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو ہر مسلمان اس پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ نیکی میں ایسا کیا ہے کہ انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے، اس کی دنیا بھی سنبھلتی ہے، اس کی آخرت بھی سنبھلتی ہے، سب کچھ نیکی پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدمی کتنا کامیاب ہوگا اور کتنا ناکام۔ تو اس کے لیے ہمیں تین چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تینوں بہت بیسک چیزیں ہیں، اگر ہم وہ چیز سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں یہ حدیث سمجھ میں آ سکتی ہے کہ نیکی سے ہی ممکن ہے کہ انسان کی عمر لمبی ہو۔ ہر انسان اس کوشش میں رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے کہ میں بیمار نہ پڑوں اور مجھے کوئی پریشانی نہ ہو میرے جسم میں، اور میں ایک اچھی زندگی جی کر اس دنیا سے جاؤں، ہیلدی لائف اٹینڈ کر سکوں۔ تو دیکھیں، آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا انسانوں کو چھوڑ کر کہ ان کی لائف میں کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے، کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں، لیکن جو عام طور پر یہ جانور ہیں، نہ ان کے ڈاکٹرز ہیں، نہ ان کے پاس عقل ہے، تب بھی ایک ہیلدی لائف جی کر جاتے ہیں، جتنا بھی جیتے ہیں ہیلدی جیتے ہیں۔ اور انسانوں کو دیکھیں کہ اتنی ساری بیماریاں، اتنی ساری پریشانیاں، وہ تو اللہ نے انسانوں کو علم دیا ہے، سائنس کی نالج آ گئی ہے، تو اس وجہ سے کچھ میڈیسنز بن گئی ہیں، علاج تیار ہو گئے ہیں، تو انسان کی لائف بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن جتنا جیتا ہے انسان بیماریوں میں ہی جی رہا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ اس کو بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو اس کا راز یہ ہے کہ انسان کو جس طرح نیچر سے جڑ کر جینا چاہیے، وہ اس طرح سے نیچر سے نہیں جڑا ہوا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، جانور جو ہیں وہ اپنی فطرت پر چلتے ہیں، جس طرح سے ان کو بنایا گیا ہے، جس طرح سے اللہ نے ان کو بنایا ہے، وہ ان کو سب پتہ ہے، ان کی فطرت میں ہے، وہ چیز ان کے نیچر میں ہے، اور وہ اسی کے اکارڈنگ چلتے ہیں، تو وہ جتنا جیتے ہیں اچھے وے میں جیتے ہیں، ہیلدی جیتے ہیں۔ انسانوں نے اپنی لائف کو بالکل نیچر سے ہٹا لیا ہے۔ تو انسانوں کے لیے نیچرل وے آف لائف کیا ہے جس کو وہ یہ کہہ سکے کہ میں نیچر کے اکارڈنگ جی رہا ہوں؟ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ جتنا ہم نیچر سے جڑ کر جئیں گے اتنا ہم ٹھیک رہیں گے، ہمارا جسم بھی صحت مند رہے گا اور ہماری روح بھی صحت مند رہے گی۔ روح کی بیماریاں بھی آج کل بہت عام ہو گئی ہیں، ڈپریشن، غم اور انزائٹی اور یہ سب۔ تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی گائیڈنس ہے، کوئی ایسی گائیڈ بک ہے جس کو دیکھ کر ہم یہ اپنی لائف کو نیچر کے اکارڈنگ کر سکیں؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس دین موجود ہے۔ اب کوئی شخص یہ پوچھے گا کہ دین تو اللہ کے بتائے ہوئے حکم ہیں، اس میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ نیچر کے اکارڈنگ کیسے جیتے ہیں۔ تو ہمارے دین کو کہاں ہی دین فطرت کہا گیا ہے کہ یہ دین فطرت ہے، اور فطرت کہتے ہیں نیچر کو ہے، نیچر کسی کی چیز کے نیچرل وے میں چلنے کو دین کہتے ہیں۔ اس لائف میں جس طرح اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اسی کے اکارڈنگ چلنے کو فطرت کہتے ہیں۔ کہتے نہیں ہیں کہ اس انسان کی تو فطرت ہی ایسی ہے، فطری طور پر وہ انسان ایسی ہے، یعنی اس کا نیچر ہی ایسی ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہی یہی ہوتا ہے، بالکل نیچرل وے میں لائف کو گزارنا دین کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمیں کس طرح پیدا کیا گیا ہے، ہمارے جسم کے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، اور اسی چیز کو اس نے پریکٹس کرنے کو ہم سکھایا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے وہ جو عبادتیں ہم سے کرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم سے کچھ چاہیے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، اس کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کو یہ چاہیے کہ اس کے بتائے ہوئے حکموں پر چل کر ایک اچھی لائف گزار کر جاؤ، جو تمہارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے بہتر ہے، جو بیسٹ لائف ہے۔ بس اس کو بنا دیکھے مانتے چلے جانا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری لائف بہتر سے بہتر ہوتی چلی۔ تو جس گائیڈنس کو ہمیں فالو کرنا ہے وہ دین ہے۔ اگر ہمیں اپنی صحت پر، اپنی روح کی صحت پر کچھ ہمیں اس کی فکر ہے، تو یہ دین پر چل کر نیک زندگی گزار کر ہم نیچر سے بالکل کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔
جس طرح اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ دین کے علاوہ کوئی بھی ایسی زندگی جو دین نہ ہو، جو دین نے نہیں بتائی۔ یہ نہیں کہ اسلام کے حکموں کو، جو بھی اسلام نے حکم بتائے ہیں وہ کہیں بھی پائے جائیں گے فالو ہوتے ہوئے کسی بھی سوسائٹی میں، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں، اگر وہ دین کی بتائی ہوئی جو دین کہتا ہے وہ چیز وہ مان رہے ہیں، چاہے وہ اسلام سمجھ کر نہیں مان رہے ہیں، وہ کچھ بھی سمجھ کر مان رہے ہیں، اپنی ریسرچ کر رکھی ہے، اس کے اکارڈنگ انہوں نے اس کو پایا کہ یہ بہت اچھا ہے انسانی ہیلتھ کے لیے، وہ کہیں پر بھی فالو ہو رہا ہے، اس چیز کا وہاں بینیفٹ دکھے گا۔ اور کہیں پر بھی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو گناہ ہو رہا ہے تو پھر وہاں پر لائف بھی کم ہوگی، روح بھی بیمار پڑے گی، پریشانیاں بھی پیدا ہوں گی، ہر طرح کا فساد پیدا ہوگا۔ اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بیماری کسے کہتے ہیں؟ بیماری جس طرح سے جیسے ہمارے جسم کو بیماری ہے تو جس طرح سے اسے چلنا چاہیے وہ اس طرح سے نہیں چل رہی ہے۔ چاہے کوئی باہر سے کوئی ڈیزیز کازنگ ایجنٹ آ گیا ہے ہماری باڈی میں اور وہ اس نے کچھ کر دیا تو ہماری جو سارا یہ جو سسٹم ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس طرح سے نہیں چل پاتا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن روٹ یہی ہوتی ہے کہ جسم جس طرح سے چلنا چاہیے اس کے اندر جو بھی فنکشنز ہو رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں چلتے۔ انسان کو جس طرح زندگی گزارنی چاہیے اس طرح سے نہیں گزارتا ہے جس طرح سے اسے بنایا گیا ہے، اور اپنی خواہشوں کی وجہ سے اندھا ہو کر اپنا ہی نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اسے بیمار کہیں گے، اس انسان کو بیمار کہیں گے۔ پہلے تو اس کی روح بھی بیمار ہے اور اس کے لائف سٹائل بھی بیمار ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کے جسم میں بھی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، اور اسی انسان کو بیمار بولتے ہیں۔ اور جب وہ بیمار ہے اور اس طرح سے نہیں چل رہا ہے جس طرح سے اسے بنایا گیا ہے تو اس کی عمر بھی کم ہوگی، اس کی روح بھی بیمار رہے گی، وہ زندگی میں فساد اس کے بڑا ہوا ہوگا، وہ پریشان رہے گا، غمزدہ رہے گا، اور کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو گناہ اس لیے عمر کو کم کر دیتے ہیں، اور گناہ انسان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ گناہ ہے کیا؟ خواہشوں کو پورا کرنا، اس وے میں پورا کرنا جس وے میں ہیلدی نہیں ہے پورا کرنا۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ بھی منع نہیں کرتا ہے کہ اپنی خواہشوں کو پورا نہ کرو، لیکن اس نے کہا ہے کہ جس طریقے سے صحیح ہے کرنا، جو چیز جائز ہے، جس طرح سے تمہاری باڈی کو بھی نقصان نہیں ہوگا، تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اس طرح سے پورا کرو۔ لیکن انسان ایکسپلوئٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی باڈی کو، ڈرگس لینا، اور پھر آنکھوں کا غلط استعمال کرنا، کانوں کا غلط استعمال کرنا، ہر وقت جسم کو اپنے غلط استعمال کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی باڈی کو گناہ میں استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس گناہ کو لگاتار کرتے رہتے ہیں تو ہماری باڈی پر کتنا غلط اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا، چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، وہ پھر بیماری بن جاتی ہیں، پھر ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، اور ضرور نقصان پہنچتا ہے۔ تو جو شخص گناہوں سے اپنی باڈی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی عمر کم ہو جائے گی، اس کی باڈی کمزور ہو جائے گی، اور جو شخص نیکی کے ذریعے اپنی باڈی کا خیال رکھ رہا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ تو اس حدیث کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ عمر اگر لمبی چاہیے تو وہ صرف اور صرف نیکی سے ممکن ہے، اور نیکی کا یہ صرف ایک فائدہ ہے، جنت نیکی سے ہے، روح کی خوشحالی نیکی سے ہے، روح کا سکون نیکی سے ہے، آپ کی عزت نیکی سے ہے، آپ کی کامیابی اللہ کی رضا نیکی سے ہے، سب کچھ نیکی سے ہے، سب کچھ۔ پر یہ تو صرف ایک پہلو ہے کہ ایک اچھی صحت مند باڈی ہوگی آپ کے پاس، ایک اچھی اور صحت مند روح ہوگی، ایک اچھا اور ویل فنکشننگ دماغ ہوگا جو اچھے سے سوچے گا، اچھے فیصلے کرے گا۔ تو اسی لیے نیکی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ لائف سٹائل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس لائف سٹائل کو جتنا ہم اپنی زندگی میں اپنانا شروع کریں گے اتنا ہی ہماری باڈی صحیح سے چلنا شروع ہو جائے گی، سب کچھ دھیرے دھیرے اپنے جگہ پر آنا شروع ہو جائے گا، اور سب کچھ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔